بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم 11ویں چیپٹر کی ایکسپلینیشن کر چکے ہیں اور آج اس کے کویشچن آنسرز، وہ کویشچن آنسرز جو کہ آپ کے ایگزام میں آتے ہیں، انتہائی اہم ہوتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سینونیمز جو کہ ایگزام میں آ چکے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو آئیں جی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کویشچن آنسرز کریں گے، کویشچن آنسرز کے بعد ہم سینونیمز کی طرف آئیں گے۔ کویشچن نمبر 1 ہے جی، اسی 11ویں چیپٹر کے حوالے سے ہمارے پاس وٹ ور مسٹر چپس ویوز اباؤٹ مسٹر رالسٹن۔ مسٹر رالسٹن کے بارے میں مسٹر چپس کے خیالات کیا تھے؟ یہ سوال ہے جی۔ مسٹر رالسٹن آپ کو پتہ ہے کہ نیا ہیڈ ماسٹر آیا تھا، بہت تیز ترار تھا، بڑا ایفیشینٹ بندہ تھا۔ مسٹر چپس نیور لائک مسٹر رالسٹن۔ مسٹر چپس نے کبھی بھی مسٹر رالسٹن کو پسند نہیں کیا، کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہی سروڈ، اس نے اطاعت کی، یعنی اس کی بات کو مانا، ہم لائلی، وفاداری کے ساتھ اس نے اطاعت کی، وفادار، جو کہتا وہ مانتا، لیکن پسند نہیں اسے کرتا تھا۔ بٹ ہی واز نیور امپریسڈ، لیکن کبھی بھی متاثر نہیں تھا مسٹر چپس بائی دا وے، اس انداز سے مسٹر رالسٹن وانٹیڈ ٹو رن بروک فیلڈ، جس انداز سے مسٹر رالسٹن بروک فیلڈ کو چلانا چاہتا تھا، اس انداز کو مسٹر چپس پسند نہیں کرتے تھے۔ مسٹر چپس بلیوڈ، مسٹر چپس یہ یقین رکھتے تھے دیٹ ہز سروسز، کہ اس کی جو خدمات ہیں، مسٹر چپس اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی جو خدمات ہیں ور فار بروک فیلڈ، وہ بروک فیلڈ کے لیے ہیں، ناٹ فار مسٹر رالسٹن، مسٹر رالسٹن کے لیے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسٹر رالسٹن کو سمجھتے تھے کہ میں کسی شخص کو سرو نہیں کر رہا، بلکہ میں انسٹیٹیوشن جو کہ بروک فیلڈ ہے اس کو سرو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی بات مانتے تھے۔ کویشچن نمبر 2، واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا وین مسٹر چپس ٹرنڈ 60، جب مسٹر چپس 60 کے ہوئے، یعنی 60 سال کے ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ 60 سال کی عمر آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے سرکاری اداروں میں۔ آنسر، دیر واز اے کائنڈ آف کولڈ وار، ایک قسم کی سرد جنگ ہوتی ہے، کوئی دونوں آپس میں پارٹیز آپس میں مطلب پسند نہ کرتی ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہوں، کچھ کہتی بھی نہ ہوں، تو سرد جنگ ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ایک قسم کی سرد جنگ جو ہے گوئنگ ٹو بی آن بٹوین مسٹر چپس اینڈ مسٹر رالسٹن، مسٹر چپس اور مسٹر رالسٹن کے بیچ میں وہ جاری تھی۔ وین مسٹر چپس ٹرنڈ 60، جب مسٹر چپس جو ہے 60 کے ہوئے، یعنی 60 سال کے ہوئے، تو پھر کیا ہوا جی؟ مسٹر رالسٹن پشڈ، مسٹر رالسٹن نے مجبور کیا مسٹر چپس کو فار ریٹائرمنٹ کے لیے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ریٹائر، لیکن مسٹر چپس ریٹائر ہونا نہیں چاہتے تھے، اس نے مجبور کیا۔ ون ڈے، ایک دن، مسٹر چپس واز آسکڈ، مسٹر چپس سے کہا گیا، ان سے آسک کیا گیا، کہا گیا ٹو ریٹائر، کہ وہ ریٹائر ہو جائیں، بائی دا ہیڈ نے کہا، یعنی کہ رالسٹن نے، مسٹر رالسٹن نے۔ مسٹر چپس ریفیوزل، مسٹر چپس کا انکار، چپسز ریفیوزل، چپس کا انکار، روز، اس نے پیدا کر دیا، ہارش آرگیومنٹ، سخت مباحثہ، گرم و گرم مباحثہ ان کے درمیان ہوا چپس کے انکار کی وجہ سے، بٹوین دیم، ان کے بیچ میں، دیر رو، جو ان کا جھگڑا تھا، رو کہتے ہیں جھگڑے کو، اسپریڈ، پھیل گیا، لائک اے وائلڈ فائر، جنگل کی آگ، وائلڈ جنگل کو بھی کہتے ہیں، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا جی ان کے جھگڑا جو تھا اس کی خبر، ان بروک فیلڈ، ٹھیک ہے نا، بروک فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا، دیر رو اسپریڈ لائک، یہاں پر کہلیں دا نیوز آف دیئر رو، دا نیوز آف دیئر رو وہ زیادہ بہتر رہے گا، دا نیوز آف دیئر رو اسپریڈ لائک اے وائلڈ فائر ان بروک فیلڈ، ان کے جھگڑے کی خبر جو ہے بروک فیلڈ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وٹ ور چارجز، اب کویشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے الزامات تھے، چارجز، الزامات، براٹ آؤٹ، جو کہ لگائے یا سامنے لایا مسٹر چپس کے خلاف، رالسٹن سامنے جو لے کے آیا چارجز، الزامات، وہ الزامات کیا تھے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں جی وہ الزامات کیا تھے۔
ड्यूरिंग हार्श आर्ग्यूमेंट्स, गर्मा गर्म बहस के बीच में, मिस्टर राल्स्टन ब्रॉट आउट, मिस्टर राल्स्टन ले आया, सामने लाया, द फॉलोइंग चार्जेस, ये जो नीचे दिए गए इल्ज़ामात हैं उनको सामने लेके आया अगेंस्ट मिस्टर चिप्स के ख़िलाफ़। कौन से हैं जी? उनकी अभी ये लिस्ट आ गई है, ये 5 चार्जेस हैं। मिस्टर चिप्स हैड स्लैक एंड ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, उसका पहला ये इल्ज़ाम था कि मिस्टर चिप्स स्लैक, सुस्त और पुराना तरीका है उसका पढ़ाने का। पहला इल्ज़ाम कि सुस्त है और उसका पढ़ाने का तरीका जो है वो पुराना है। और इसके बाद फिर उसने क्या कहा जी? हिज पर्सनल हैबिट्स वर स्लोवनली, उसकी पर्सनल जो आदतें हैं ना, ज़ाती आदत जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, स्लोवनली, अनटाइडी हैं, यानी गंदी हैं। मिस्टर चिप्स डिलिबरेटली, मिस्टर चिप्स जो है जानबूझकर, डिलिबरेटली होता है जानबूझकर, इग्नोर्ड, वो नज़रअंदाज करता है, ठीक है ना। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मिस्टर चिप्स जानबूझकर नज़रअंदाज करता था मिस्टर राल्स्टन्स इंस्ट्रक्शंस, मिस्टर राल्स्टन की हिदायत को। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हिदायत को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हो मिस्टर चिप्स। वोर, और फिर उसने एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि मिस्टर चिप्स टैटर्ड होता है फटा पुराना, गाउन ये पहनता है वहाँ पर, क्योंकि उस्ताद जो है वो गाउन पहन के बच्चों को पढ़ाते थे, इसलिए जो है वो कह रहा है कि इसका गाउन जो है वो पुराना है। विच वॉज सब्जेक्ट ऑफ अम्यूज़मेंट, जो कि तफरी का ज़रिया है, यानी लोग बच्चे उससे महसूस होते थे उसके गाउन के बारे में बात करके, इन स्कूल में। और 5वां इल्ज़ाम क्या जी? मिस्टर चिप्स हैड अ फॉल्टी लैटिन प्रोनंसिएशन, मिस्टर चिप्स की जो लातीनी ये ज़बान है जी, लातीनी, वो कहता है कि उसकी जो प्रोनंसिएशन, जो लहजा है वो गलत है। ये इल्ज़ाम लगाया राल्स्टन ने चिप्स पर। अच्छा जी, ये जी 5 इल्ज़ामात थे। वट वर द चार्जेस मिस्टर चिप्स ब्रॉट अगेंस्ट मिस्टर राल्स्टन, और कौन से इल्ज़ामात जो कि मिस्टर चिप्स ने राल्स्टन के ख़िलाफ़ लगाए वो कौन से थे? पहले तो मिस्टर राल्स्टन ने जो लगाए वो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये जो है कि चिप्स ने जो उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स ब्लेम राल्स्टन, मिस्टर चिप्स ने किस तरह से इल्ज़ाम लगाया राल्स्टन को? इस अंदाज में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। इन द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जो उनके दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, ठीक है जी, हीटेड आर्गूमेंट, जो गर्मा गर्म बहस हुई, मिस्टर चिप्स ब्लेम्ड, मिस्टर चिप्स ने इल्ज़ाम लगाया मिस्टर राल्स्टन पर एज अंडर, ये जो नीचे दिए गए हैं ये इल्ज़ाम लगाए। नंबर 1 जी, मिस्टर राल्स्टन वाज रनिंग द स्कूल लाइक अ फैक्ट्री, मिस्टर राल्स्टन स्कूल को फैक्ट्री की तरह चला रहा है। फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, यहाँ पर तो फैक्ट्री नहीं है ना, ये तो इंसानों को तालीम दी जा रही है। कहते हैं ये तो ऐसे चला रहा है जैसे फैक्ट्री को चलाते हैं। ही वाज, और फिर उसने मिस्टर चिप्स ने क्या इल्ज़ाम लगाया? ही वाज प्रोड्यूसिंग स्नॉब कल्चर, वो अमारत परस्ती पैदा कर रहा है, यानी अमीरों का कल्चर पैदा कर रहा है, अमीरों को लेके आना चाह रहा है, गरीबों की तरफ नहीं। उसका ध्यान अमीर लोगों को इसमें इंडक्ट करना चाहता है, लाना चाहता है ब्रुकफील्ड में। और तीसरा उसका इल्ज़ाम क्या था? ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी, वो जो हकीकी जमहूरियत की जो खूबियाँ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट काम कर रहा था। ये उसका इल्ज़ाम था कि वो जमहूरियत जो है बराबरी पर यकीन रखती है, लेकिन वो इस जमहूरी सोच के जो कि खूबियाँ जमहूरी, हकीकी जमहूरी खूबियाँ, उनके अगेंस्ट चल रहा था। ठीक है जी। और चौथा उसने क्या इल्ज़ाम लगाया? ही ओनली वांटेड टू इन्फ्लुएंस द रिच अबाउट गेटिंग एडमिशन इन ब्रुकफील्ड, वो सिर्फ असर अंदाज होता था अमीर लोगों पर कि वो ब्रुकफील्ड में एडमिशन लें। ये जी उसके चार्जेस थे। कुछ उसने जो है ना ज़बानी कलामी लगा दिए थे, कुछ उसने अपने सोच में लगाए थे, सोचते हुए दिमाग में, सारी बातें कहीं नहीं थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डिड रो बिटवीन राल्स्टन एंड मिस्टर चिप्स स्प्रेड इन पब्लिक? ठीक है ना, किस तरह से झगड़ा जो था मिस्टर राल्स्टन का और चिप्स का, वो फैला अवाम में, किस तरह से फैला? स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं आप? स्टूडेंट्स का आप मौजूद हैं? चलें, आई थिंक कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है। चलें आप ये लेक्चर सुनें, फिर इसको बाद में वीडियो में आप देख लीजिएगा। हाँ जी, ये हम बात कर रहे थे कि जो झगड़ा था मिस्टर राल्स्टन और चिप्स के दरमियान, वो
عوام میں کس طرح سے پھیلا؟ آنسر ہے اس کا اٹ ہیپنڈ دیٹ اے اسمال بوائے، ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا لڑکا who wanted to see مسٹر رالسٹن، جو مسٹر رالسٹن سے ملنا چاہتا تھا، ہرڈ، اس نے سنا، ہیٹڈ آرگیومنٹس، گرما گرم بحث ہو رہی تھی، اس کو سن لیا اس نے، چھوٹے بچے نے، بٹوین مسٹر چپس اینڈ مسٹر رالسٹن، جو مسٹر چپس اور مسٹر رالسٹن کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اس نے وہ سن لی. ہی رپورٹڈ، اس نے اطلاع دی، دا انسیڈنٹ، اس واقعے کی، ٹو دا ادر اسٹوڈنٹس، دوسرے طلباء کو بھی، اس نے اس واقعے کی اطلاع دوسرے طلباء کو بھی دی. دس واز اسپریڈ لائک اے وائلڈ فائر ان پبلک، یہ بات جو ہے پبلک میں، عوام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اسٹوڈنٹس ان جنرل پبلک، اسٹوڈنٹس اور عام عوام جو تھے، ٹرن اگینسٹ، وہ مخالف ہو گئے. ٹرن اگینسٹ مخالف ہو جانا، مسٹر رالسٹن کے وہ مخالف ہو گئے، فار انسلٹنگ مسٹر چپس، کے اس نے مسٹر چپس کی بےزتی کر دی تھی. کویشچن نمبر 6 ہے جی ہمارے پاس، ہاؤ واز رو بٹوین مسٹر چپس اینڈ رالسٹن ریزالوڈ، کس طرح سے پھر یہ حل ہوا، یہ جو مسئلہ تھا مسٹر چپس کے جھگڑے کا رالسٹن کے ساتھ، کیسے یہ مسئلہ حل ہوا؟ اور انٹروڈیوس، یا پھر یہ سوال اس انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، انٹروڈیوس کے متعارف کرائیں سر جان ریورز کا تعارف کرائیں. آنسر ہے جی سر جان ریورز واز دا چیئرمین آف گورنرز. سر جان ریورز جو ہے چیئرمین آف گورنرز کا چیئرمین تھا، یہ جو باڈی جو کہ سرکاری اداروں کو چلاتی ہے. ہی وزٹڈ بروک فیلڈ، وہ بروک فیلڈ میں آیا، ٹو ریزالو، حل کرنے کے لیے، دا کرائسس، اس جھگڑے کو، بٹوین مسٹر چپس اینڈ مسٹر رالسٹن، جو کہ مسٹر چپس اور رالسٹن کے درمیان جھگڑا تھا، اس کا حل کرنے کے لیے اس کو آیا. ہی ڈڈ ناٹ کیئر فار رالسٹن، اس نے رالسٹن کی پرواہ تک نہ کی. اینڈ وینٹ اسٹریٹ ٹو مسٹر چپس، اور مسٹر چپس کے پاس سیدھا چلا گیا، ایز ہی واز مسٹر چپس اسٹوڈنٹ، کیونکہ وہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا. ہی الاؤڈ مسٹر چپس ٹو ورک ان بروک فیلڈ، اس نے مسٹر چپس کو اجازت دے دی کہ وہ بروک فیلڈ میں کام کریں، ایز لانگ ایز، جس قدر جب تک بھی ہی وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے وہ کام کریں. سر جان ریورز ڈڈ ناٹ لائک مسٹر رالسٹن ٹو، سر جان ریورز جو ہے وہ بھی مسٹر رالسٹن کو پسند نہیں کرتا تھا. یہ تو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے کویشچن آنسرز. اب کویشچن آنسرز کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم جاتے ہیں سینونیمز، جو کہ ہم نے پاسٹ کے پیپر سے اخذ کیے ہیں، ڈرائیو کیے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اب کرتے ہیں. چلیں جی، سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس روتھ لیس. یہ جی کہتے ہیں ظالم کو، جو کہ ظالم ہوتا ہے وہ انکائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انکائنڈ، بالکل. اور اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی سلاونلی ہوتی ہے گندی، انٹائڈی، یس انٹائڈی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے کیاس کہتے ہیں جی کس کو؟ افراتفری کو، جھگڑے کو بھی، افراتفری کو، بد نظمی کو، جھگڑے کو نہیں. ہاں جی، ڈس آرڈر یہ ہوگا. اس کے بعد ٹینجیبل جس چیز کو پکڑ کے دیکھا جا سکے، جو کہ سالڈ ہوتی ہے، وہ ٹینجیبل ہوتی ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی اسپونٹینیس ہوتا ہے جو خود بخود سامنے آئے، جو رکے نہ، فوری طور پہ سامنے آئے، خود بخود. اس کو ہم نیچے والے جو چوائسیز ہیں اس میں امپلسو یہ قریب ترین ہے. اس کے بعد جی ایبرپٹلی کا مطلب فوری طور پر، اچانک، سڈنلی جی سڈنلی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی لائیو وائر جو ہوتا ہے نا بہت جذبے والا، پرجوش کے لیے ہمارے پاس گیا انرجیٹک بندہ تھا جی رالسٹن. آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ورڈ آ گیا فلیم اپ کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آ جانا. غصے میں اگر آنا تو گاٹ اینگری. آگے ورڈ آ رہا ہے جی ہمارے پاس بیولڈرمنٹ کہتے ہیں حیرانگی کو. حیرانگی کے لیے نیچے ورڈ جو ہے وہ ہے اسٹانشمنٹ. آگے جی ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے سلیکنس سستی کو کہتے ہیں. نیچے سستی میں پھر کون سا ورڈ ہے؟ لیزینس. اور اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی آبسٹینیسی کہتے ہیں گستاخی کو، بدتمیزی کو. سٹبرنس بدتمیزی، گستاخی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی ٹیٹرڈ کہتے ہیں پھٹے پرانے کو. پھٹے پرانے کے حوالے سے یہ آخری ورڈ جو آ رہا ہے ٹورن. اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ تھا اس چیپٹر کا
مین ورڈ ہے. رو کہتے ہیں جی کس کو؟ جھگڑے کو. جھگڑا کوارل, جھگڑے کو کوارل بولتے ہیں. اور انڈومنٹ فنڈ کون سا جی؟ انڈومنٹ جو کہ چندہ, ڈونیشن جسے بولتے ہیں انڈومنٹ. آگے چلتے ہیں جی. انڈومنٹ کسے کہتے ہیں؟ چندے کو. ہاں جی یہ پیچھے بھی آ گیا چندہ, یہ لیں جی انڈومنٹ. آگے جی ری کاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا, ٹھیک ہے نا, بلکہ یاد کرنے کے بجائے سنانے کی میننگ میں یہ زیادہ آتا ہے. ری کاؤنٹ کرنا, سنانا, ڈسکرائب کرنا, ٹولڈ کرنا, یہ آئے گا. ریکال کرنا نہیں. جب ٹولڈ کرنا ہے تو ٹولڈ کو آپ جائیں گے اس کی طرف, ریممبر کی نہیں, وضاحت کرنا ہوتا ہے ریکاؤنٹ کرنا, بار بار دہرانا. ٹھیک ہے جی. گاؤن جو اوپر پہنتے ہیں ٹیچر یا وکیل, ٹھیک ہے نا, گاؤن پہنتے ہیں, ڈاکٹر گاؤن پہنتے ہیں. کلاک اسے بولتے ہیں گاؤن کو. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے ویٹرن کہتے ہیں کسی بھی تجربہ کار کو. جو تجربہ کار ہوتا ہے جی وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے جی, ویٹرن. ڈسرٹڈ ہوتا ہے جو ویران ہو, جس پر کوئی انسان نہ ہو, وہ ہوتا ہے جی ڈیسولیٹ. ڈسرٹڈ پچ پہ وہ لے کے گیا تھا نا اسے اپنی بات سنانے کے لیے, جو چیئرمین بورڈ آف گورنرز تھا. آگے جی 19واں ہمارے پاس بائٹ جو ہے یہ لقمہ دیتے ہیں مچھلیوں کو دھوکہ دے کے, اس کے بعد میں پھنسا لیتے ہیں. اصل میں بائٹ دھوکے کو کہتے ہیں, ڈسیپشن. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آئسلی کا ورڈ بھی بیچ میں ہی میرے سے ہو گیا. آئسلی کا مطلب ہوتا ہے کولڈلی, ٹھنڈے انداز میں. آئس آپ کو پتہ ہے برف ہوتی ہے, کولڈلی. اب آگے لاسٹ آ گیا جی ٹورنٹ کہتے ہیں دھارے کو, تیز کسی چیز کے نکلنے کو. آؤٹ برسٹ کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس یہ تو تھے ہمارے سینونیمز جو کہ پیپرز میں آئے ہیں, اہم تھے. آج کا چیپٹر آپ کا یہ لیکچر کافی اہم ہے, یاد کیجئے گا کویسچن آنسرز, سینونیمز کو دیکھ لیجئے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.